بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بندگی سے تو ہمیں مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے تو ہمیں مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ کس میں کتنا ثواب رکھا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ ہم اگر عشق والے بن جائیں، اللہ سے عشق والے، تو پھر ہم ثواب و عذاب کی وجہ سے یا حساب و کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ کی عبادت اس کی محبت اور طلب کے لیے کریں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے تو عزیز بہت ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بہت دیکھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت والے بھی بہت دیکھیں گے، ذکر اذکار والے بھی بہت دیکھیں گے، لیکن خالصتاً اس عبادت میں ثواب نہیں، بلکہ اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنے والے بہت کم ہوں گے۔ میرے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی خانقاہ دارالسلام شیخ پورہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام اخلاص کا وہ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگو، اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگو۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے اس عبادت کی جزا مانگتا ہے۔ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا نا، تو مجھے یہ میری مشکل ہے، یہ آسان فرما، میرا رزق کی بندش ہے، یہ دور فرما، میرا کاروبار نہیں چل رہا، یہ میری اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے۔ تو عبادت اس طلب کے لیے ہوتی ہے کہ اس سے کچھ ملے، دنیا کی جزا ملے، لیکن خالصتاً اس عبادت سے اللہ کو مانگنے والے اور اللہ کو اللہ سے مانگنے والے اور اللہ کو اللہ سے اللہ ہی کے لیے مانگنے والے بہت کم ہیں۔ تو ایسے کم لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شمار فرما لے کہ اللہ ہمیں ان قلیل افراد میں شامل فرمائے کہ جو خالصتاً اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے مانگیں، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگیں۔ اور جب یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس بندے کا دوست بنتا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت سے اللہ دوست نہیں بنتا، اللہ دوست بنتا ہے اس سے محبت کرنے سے۔ جب خالصتاً اللہ سے محبت کی جاتی ہے نا، اور جس محبت کے لیے، اخلاص کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگو، جب یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست۔ اور پھر دوستوں کے لیے اللہ کیا قدردانی فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ان کو مشکل سے نکال کر سہولت، آسانی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی اندھیرے میں ہوتے ہیں تو اجالا دیتا ہے۔ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی بہاریں عطا کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کے لیے مانگنے والا اللہ سے محبت کر لے۔ تو آج ہم اپنے اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنے شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ ہماری بن مانگے مرادیں پوری کرے گا۔ پھر اللہ سے کہنا نہیں پڑے گا کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر۔ اللہ سے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے اللہ عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ میرے دوست کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بھئی مجھے کسی انسان سے دوستی ہو، محبت ہو،
اور مجھے اس کے ہر حال کا پتہ ہو تو میں اس دوست کی ہر معاملے میں خیر خواہی کروں گا کہ نہیں؟ دوستی کی لاج ہوتی ہے نا، دوستی کی لاج رکھوں گا، اور پھر اس لاج کا پاس رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی مشکل میں دیکھوں اپنے دوست کو اور پھر میں اس مشکل کو دیکھتے ہوئے، اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دوست کی دوستی کی لاج ہی نہ رکھوں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ یہ دیکھے گا کہ میرا دوست کسی مشکل میں ہے تو اسے اس مشکل سے فوراً نکالے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے دوست ہیں، اور جب ان پر کوئی آزمائش آئی تو اللہ نے ان آزمائشوں سے ان انبیاء کو نکالا ہے۔ اور اللہ کے اپنے دوستوں کو بھی دنیا کے مختلف ادوار میں اللہ اپنے دوستوں کو یہی انبیاء کے طریقے کے مطابق ان کو بھی یخرجہم من الظلمات الی النور کرتا ہے۔ تو اللہ سے جب ہماری دوستی ہو جائے، اللہ سے کو ہم اپنا دوست بنا لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی یہی اچھے فیصلے ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستی کا شرف عطا فرمائے۔ دوستی کا شرف بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ فرمائے کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت مجھے عطا کر جسے تجھ سے محبت ہو، وحب عملی یقربنا ویبلغنا الی حبک، اور اس عمل کی بھی مجھے محبت دے جو تیری محبت میں مجھے پہنچا دے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کے لیے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کس کے لیے؟ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کس کے لیے؟ تو یہ ساری عبادتیں، سارے اعمال ہیں، یہ اعمال مجھے اللہ کی محبت میں پہنچا دیں گے۔ لہذا اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنا ہے، اس کے لیے یہ توبہ کا طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے اللہ سے سچے پکے دل سے اپنے تمام گزشتہ لغزشات کی توبہ کریں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے دل کے برتن کو پاک کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس دل کے برتن کو پاک کرنا ہوگا، تبھی یہ دل کی زمین ہموار ہوگی، تبھی یہ دل کی زمین سیدھی ہوگی، نرم ہوگی، خوف و خشیت اس کے اندر آئے گا، اللہ کا قرآن سن کر یہ دل کانپے گا۔ تبھی ہوگا کہ جب یہ دل پاک ہو۔ تو دل کے برتن کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کا صابن لگانا پڑے گا۔ توبہ کا طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے اللہ سے سچے پکے دل سے توبہ کریں، اور پھر توبہ کریں تو مصمم پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اس توبہ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، اس توبہ کو ٹوٹنے سے بچائیں گے، اور اس کو بچانے کے لیے یہ عاجز آپ کو کچھ وظائف بتائے گا، اس کی پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ توبہ قائم رہے گی۔ سب سے پہلے ہم سب اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه
وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے، میں نے ہر خطا سے سچی توبہ کی، یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، علیہ، ناصریہ کے طریق پہ توبہ کرائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرح منتقل و منصور فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو اللہ اس کو دوبارہ قائم کرنے کی، اس توبہ کو قائم کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب جو حضرات نئے داخل سلسلہ ہوئے، نئے بیٹھ ہوئے ہیں، توبہ کری ہے، تو اپنا وظیفہ سن لیجئے۔ باقی سب حضرات بھی مقرراً اس وظیفے کی پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ توبہ قائم رہے گی، اور اللہ ٹوٹنے سے بچائیں گے، نفس و شیطان کے ہر وار کو قطع کریں گے، اس زندگی کے اندر آنے والی نشیب و فراز سے اللہ تعالیٰ بحفاظت نکالیں گے۔ لہذا پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھنا، کہ نمازوں کی پابندی یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی فرض قضا ہو گیا، کوئی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اس کو قضا رہنے نہیں دینا، فوراً ادا کرنے کا اہتمام رکھنا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرائض میں سے جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے، پارہ یا نصف پارہ یا 1 پاؤ، جتنا بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے اس کو لازمی کریں پورے دن میں۔ یہ 2 فرائض۔ تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ ہے، جس شجرہ طیبہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم تم مشائخ کے نام ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد 1 مرتبہ وہ نام آپ پڑھ لیجئے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جس طرح یہ تیرے دوست بنے، مجھے بھی اپنی دوستی عطا کر، جس طرح تو نے ان سے دوستی کری ہے مجھے بھی دوستی کا شرف عطا فرما۔ یہ شجرہ پڑھنا روزانہ 1 مرتبہ۔ چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات، استغفار کی 1 تسبیح 100 دانوں کی صبح، 100 دانوں کی شام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری تسبیح درود شریف کی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسری تسبیح تیسرے کلمے کی، کلمہ تمجید کی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک جب یہ 3 تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو بس 1 مرتبہ کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چوتھا وظیفہ۔ اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر آدھے گھنٹے کے لیے 30 منٹ کے لیے روزانہ کرنا۔ 30 منٹ کے لیے اپنے دل سے اللہ 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 کرنا، اور پھر اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ اللہ اللہ کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے، اور اسے سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ تو 30 منٹ کے لیے آپ روزانہ اس ذکر اور مراقبے کو پابندی سے کریں۔ اس ذکر کی افادیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت آتی ہے، اور اس محبت کی برکت سے اللہ کی دوستی کا شرف عطا ہوتا ہے،
اور جتنے بھی انسان کی گناہ ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی برکت سے انسان کے اعضاء اور جوارح اس کی محبت کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ آنکھ وہی دیکھے گی جس کو اللہ چاہتا ہوگا، زبان وہی بولے گی جس کو اللہ چاہتا ہوگا، کان وہی سننے کی طرف لگیں گے کہ جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ تو انسان کے اعضاء اور جوارح اللہ کی محبت کے ماتحت آ جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ تمام اعضاء دل کے ماتحت ہیں، اور دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل پر اللہ کے نام کی حکمرانی ہو جائے، دل پر اللہ کے نام اور محبت کی چھاپ لگ جائے، تو پھر یہ پورے جسم پر اللہ کی محبت کے ترانے کرواتا ہے۔ پورے جسم پر اللہ کی محبت کے ترانے اس میں گائے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ دل کو اپنی مٹھی میں لو، دل کو قابو کرو اور دل کی اصلاح کرو، یہی دل کی اصلاح تمہارے ہر عمل کے اندر حج اکبر کی سعادت پیدا کرے۔ لہذا آپ چاہے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کہیں ہوں، آپ اللہ کا ذکر دل سے اللہ اللہ کر کے اور اس کی طرف دھیان رکھ کر مراقبہ کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس 30 منٹ کو آپ نے اپنی سہولت کے اعتبار سے چاہیں تو ایک ہی نشست میں پورا کر لیں، یا چاہیں تو آپ اس کو 10 منٹ کر کے 3 دفعہ، 15 منٹ کر کے 2 دفعہ، 5 منٹ کر کے 6 دفعہ، جیسے آسانی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنا کس طرح سے، ہم اس کی تھوڑی سی عملی مشق یہاں پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات، تمام تر آوازوں سے اپنے کانوں کو، اپنے خیالات کو بند کر لیں۔ محض ایک خیال یہ رکھیں کہ اللہ کا نام، اس میں ذات اللہ، یہ آپ کے قلب پر لکھا ہے، اور یہ جو قلب ہے یہ انسان کا روحانی دل ہوتا ہے۔ اس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ آپ اپنے شہادت کی انگلی بائیں بغل سے 6 انگل نیچے رکھ لیجئے، اور یہ خیال رکھیں کہ جہاں انگلی رکھی وہاں اللہ کا نام لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا یہ قلب، روحانی دل پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اب آپ انگلی ہٹا لیجئے، اور جہاں انگلی رکھی تھی وہاں خیال رکھیں کہ وہاں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، اور آپ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ تیرا صد شکر ہے، تیرا صد شکر کہ تو نے ہمیں اپنے نام کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اس نام کی برکت سے ہمارے ذکر کو، اپنی اس ذکر کو ہمارے روئیں روئیں بال بال کے اندر جاری فرما، اور یا اللہ ہمارے تمام مذکور اپنے ذکر پر، ذکر کی برکت سے ان کو مغلوب فرما، اور اپنے ذکر کو ہمارے تمام خواہشات پر غالب فرما، اور اس ذکر کی برکت سے اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اس راستے کی تمام نشیب و فراز ہم پر آسان فرما، نفس و شیطان کے اندھی کے حملوں کو زیر فرما، اور ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں سے ہماری رغبت اور محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل فرما، اور نیکیوں کی جو محبت ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے، اور جیسا تو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو۔ یا اللہ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع آسان فرما، اور ہر عمل کے اندر حضور علیہ السلام کے مسنون اعمال، مسنون دعائیں، ان کو مستحضر رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس ادا کی برکت سے حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت بھی عطا فرما، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی جنت کا راہی بنا، کاروان جنت میں شامل فرما۔ یا اللہ ان تمام ساتھیوں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو قبول فرما، سب کی خواہشات کو دین کے تابع فرما، سب سے راضی ہو، سب کے گھروں کو آفات سے، بلیات سے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، جو کسی وجہ سے لڑے ہوئے ہیں تو آپس میں صلح نصیب فرما، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ یا اللہ جو ٹوٹ گئے، جو بکھر گئے، انہیں پھر سے جوڑ دے، اور تو ان کی پشت پر اپنا دست شفقت رکھ، اور رحمت بھری چھاؤں اپنی عطا فرما، اور معاشرے کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما کر اپنی رحمت بھری ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وسلم۔ یا اللہ ہمارے بھائی زرار صاحب کے والد صاحب مولانا عمران صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت کامل عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، اور یا اللہ جو تکلیف انہوں نے جھیلی ہے یا اللہ ان کی اصلاح فرما، ان کی حفاظت رکھ، اور ان پر سے ہر قسم کی آزمائش دور فرما، ان کے بچوں پر سے آزمائش دور فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو ساتھی بیعت ہوئے ہیں وہ